اگر آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ فلرز کروائیں یا آپ کی فیملی میں آپ کے دوست احباب میں کوئی چاہ رہا ہے کہ فلرز کروائیں تو پھر یہ ویڈیو ضرور دیکھیے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیجیے گا کہ فلرز کروانے ہیں، نہیں کروانے، ابھی کروانے ہیں یا ٹھہر کے کروانے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے، سنیے اور سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اور اپنی زندگی کی تلخیوں کے ساتھ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فلرز کا دورہ ہے، بوٹاکس کا دورہ ہے، تو آج ہم بوٹاکس پہ تو بات نہیں کریں گے، نہ ہائیڈرا فیشیل پہ، نہ کسی اور چیز پہ۔ وائٹننگ ڈرپس لگتی ہیں، ان سب چیزوں پہ تو ہم بات کر چکے۔ تو بہت لوگ پوچھے تھے کہ ڈاکٹر صاحب فلرز کیسے ہیں، فلرز کرانے چاہیے کہ نہیں کرانے چاہیے۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ میں ڈرماٹولوجسٹ نہیں ہوں، لیکن کیونکہ میرے پاس الحمدللہ بہت ایکسپیرینس ہے اسکن کیئر کے حوالے سے، اور مجھے تقریباً کوئی 27-28 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے اسکن کیئر، ہیئر کیئر اور ہیلتھ کیئر کے شعبے میں۔ الحمدللہ بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے اور اسی میں میری ایکسپرٹیز بنتی چلی گئی۔ تو اس لیے یہ ساری وہ چیزیں جن کو ہمیں پڑھنا بھی پڑتا ہے، ان کی نالج بھی لینی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو، اپنے پیشنٹس کو اچھا گائیڈ بھی کر سکیں۔ تو وہی گائیڈ لائنز آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ فلرز کے کیا اثرات ہیں، کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے، اور اس طرح کے جو بھی اس سے ملتے جلتے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان سب کے جوابات اس ایک ویڈیو میں آپ کو مل جائیں۔ دیکھیے فلرز کیا ہیں۔ فلرز ایک طرح کی جیل ٹائپ کا اسٹرکچر ہے جو آپ کی چھوٹی موٹی سی جو فیس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ڈینٹنگ پینٹنگ کا لفظ میں استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ ایز سچ یہی کام ہے اس کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا، کہ اگر آپ کا کوئی ایریا ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو لائن یا لپس یا یہ نوز کے آس پاس کا کوئی حصہ ایسا ہے جو اتنا پرومیننٹ نہیں ہے، یا چیکس آپ کے اتنے پرومیننٹ نہیں ہیں، یا ان کی وہ شیپ نہیں ہے جو آپ کی ریکوائرڈ ہے، تو پھر اس طرح وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور جا کے فلرز کرواتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، فلرز کروانا اگر آپ نے ہے تو پہلے ان لوگوں کو دیکھیے جو کچھ سالوں سے فلرز کروا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا نیٹ پہ جا کے دیکھنا پڑے گا، ہالی ووڈ کے اسٹارز کو، بالی ووڈ کے اسٹارز کو، اور کسی حد تک پاکستان کے اسٹارز کو بھی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیلیبریٹیز جتنے ہیں ان میں سے آپ دیکھیے کہ بہت سو کے جتنا بھی یہ کام تھا، پروسیجرز تھے، بائی دا پیسج آف ٹائم خراب ہو گئے، یا ان کے ریزلٹس وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ شروع میں وہ بڑے خوبصورت لگتے تھے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ان کا فیس خراب ہونا شروع ہو گیا، اور ایک ٹرم یوز ہونے لگی ان کے لیے پفی ڈالز، یعنی ان کا چہرے ایسے پف کی طرح پھولے پھولے سے لگنے لگے اور وہ اپنی رہی صحیح شکل سے بھی چلے گئے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، نام میں نہیں لوں گا کسی بھی سیلیبریٹی کے، آپ لوگ سرچ کیجئے گا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ ان کے چہرے مل جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ ان فلرز سے پہلے وہ کیسے تھے اور فلرز کے 7-8 سال کے بعد وہ کیسے ہو گئے، تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھئی، اللہ معاف کرے، ہمیں فلرز سے دور ہی رہنا چاہیے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یا اس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ خرابی کیا ہے، یا اس میں قباحت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم میں سے کوئی بھی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ چیز ایسی ہے، مجھے ایسی چاہیے، تو ڈاکٹرز آپ کو وہ ریکوائرڈ رزلٹ کسی حد تک، دیکھیں 100% وہ رزلٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا پلاسٹک سرجری کے علاوہ۔ تو یہ جو فلرز ہیں یہ آپ کو کچھ حد تک وہ کام کر دیتے ہیں۔ انجیکٹ کیا جاتا ہے وہ فلر آپ کے اس ایریا میں، اور اس کے بعد پھر اس کو سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ پھر آپ کو وہ کسی حد تک وہ والا رزلٹ مل سکے جو آپ کی خواہش ہے۔ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہونٹوں میں بھی بہت زیادہ فلرز کروائے جاتے ہیں۔ جب یہ اوور ڈو ہو جاتا ہے تو پھر شکلیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل کیا جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ نہ ہونٹ انسانی لگتے ہیں، نہ چہرے انسانی لگتے ہیں، وہ بس ایلینز کی شکل و شباہت آ جاتی ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ، دیکھیے جب چیزیں کچھ سالوں کے بعد، ہم کہتے ہیں آفٹر ایفیکٹس چیک کریں کہ کچھ سالوں کے بعد ان پروسیجرز کا کیا اثر ہوگا، تو یہ فوری طور پہ تو آپ کو بہت خوبصورت کر دیں گے، آپ کو بلکہ ٹیمپٹیشن ہو جائے گی، آپ کو obsession ہو جائے گا، آپ کو ایڈکشن ہو جائے گی کہ آپ ہر 6 مہینے، 8 مہینے، سال کے بعد فلرز پہ فلرز کروائے جائیں گے، فلرز پہ فلرز کروائے جائیں گے، اور وہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ جب فلر کروایا تو فلرز انجیکٹ ہوئے آپ کے فیس میں،
یا آپ کی باڈی میں جہاں پہ بھی اگر کسی کو ضرورت ہے کہیں پہ بھی، لیکن عموماً یہ ہم فیس کی بات کر رہے ہیں، تو فلرز انجیکٹ کیے گئے تو جو آس پاس کا موئسچر ہے، پانی ہے، وہ فلرز ایبزارب کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ہیلورونک ایسڈ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کا موئسچر لیتے ہیں اور پھر آپ کی اسکن کو پلمپ کرتے ہیں۔ تو فلرز بھی بالکل ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ ایک جیل ٹائپ کا اسٹرکچر ہے، وہ پھر آپ کے موئسچر کو ایبزارب کرتا ہے، پھر وہ فلفی سا ہو جاتا ہے اور آپ کے وہ شیپ بن جاتی ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ میں تو بہت اچھا لگے گا، دوسری دفعہ میں بھی شاید ٹھیک لگے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ کروایا تب تو آپ کی وہ جگہ خالی تھی، وہاں پہ جب آپ نے فلر کروایا تو وہ فل ہو گیا، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ فلر، تو وہ فل کر دیا۔ اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد یا سال بعد، جب بھی آپ کو لگے گا کہ اچھا دوبارہ کروانا چاہیے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایڈکشن ہے، آپ کو اپنا چہرہ شیشے میں ایسا ہی دیکھنا پسند آنے لگتا ہے۔ آپ جب فلر کے اوپر فلر کروائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بالکل آپ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جب ہم کوئی تکیہ لے کے آتے ہیں، پیلو لے کے آتے ہیں، فوم کا ہو یا کسی بھی مٹیریل کا ہو، تو وہ شروع میں بہت فلفی سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یوز ہوتا جاتا ہے تو وہ دبنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ دب کے ایک پتلا سا وہ تکیہ رہ جاتا ہے۔ بالکل یہی حال فلرز کا بھی ہے کہ فلر شروع میں فلفی ہوگا، اس کے بعد پھر وہ ایک جگہ پہ سیٹ ہو کے پتلی سی اس کی ایک لیئر رہ جائے گی جو کہ ڈیزولو نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اس جگہ پہ موجود ہوگی، بلکہ کبھی کبھی وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور جگہ موو بھی کر جاتا ہے، جو کہ مزید خرابی پیدا کرتا ہے، اور اس کو پھر سیٹ کرنے کے لیے مزید پھر فلرز کی ضرورت ہوتی ہے یا پروسیجرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پہلی دفعہ جب آپ نے کروایا تو وہ فلر آپ کی جگہ پہ آ گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹھ گیا، پوری طرح نہیں ختم ہوگا، فرض کیجئے اتنا تھا، وہ اتنا سا کشن رہ گیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ نے دوبارہ فلر کروایا تو اب اگلی دفعہ وہ جو آپ کا کشن تھا وہ اتنے سے اتنا ہو گیا، تھرڈ ٹائم آپ نے پھر فلر کروا لیا جتنا کروانا تھا آپ نے، تو گریجولی جو آپ کا لیفٹ اوور ہے، جو آپ کا بچا کچا فلر ہے، وہ ایک کے اوپر ایک پائل بنتا جا رہا ہے، ایک کے اوپر ایک جمع ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ جمع ہوتا جائے گا اور آپ فلرز کو بار بار کرواتے جائیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ پھر اپنی آپ کی شکل کو ڈی شیپ کر دے گا، کیونکہ اس نے تو اپنی جگہ بنانی ہے، اس نے تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہونا ہے چہرے میں جا کے، تو جب اس کو پراپر جگہ نہیں ملے گی اور وہ ایک لیئر کے اوپر دوسری لیئر، تیسری لیئر، چوتھی لیئر، جب لیئر بائی لیئر ہوتا جائے گا تو پھر وہ آپ کے چہرے کو بگاڑ پیدا کرے گا۔ ہوتا کیا ہے، جو اچھے ڈرماٹولوجسٹ ہیں یا جو انٹرنیشنلی اب کہا جاتا ہے کہ فلرز یا جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان کو ذرا سمجھداری سے اور عقل مندی سے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کیسے کہ فرض کیجئے کہ پہلی دفعہ آپ نے کروایا، تو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ 5 سی سی آپ نے کروایا، ٹھیک ہے، اگلی دفعہ پھر آپ 5 سی سی مت کروائیے، آپ 3 سی سی کروائیے، تب 2 سی سی کم کروا لیجئے، کیونکہ آلریڈی ایک لیئر یا ایک بلاک آپ کا وہاں پہ موجود ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک لیئر اور دینی ہے، تو اس طرح سے آپ کسی حد تک سیف رہ سکتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ آج تو آپ ٹھیک ہوں گے، اگلے 5 سال، 8 سال، 10 سال کے بعد وہ فلرز وہ آپ کی شکل کے ساتھ کیا کریں گے، کہاں پہ سیٹ ہو چکے ہوں گے، آپ کے چہرے میں کہاں کہاں پہ خرابیاں لا چکے ہوئیں گے، اس کے بارے میں کوئی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، نہ کوئی کمپیوٹر، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سرجن، کہ ہم اس وقت یہ پروسیجر کر رہے ہیں، 5 سال کے بعد اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اسپیشلی اب آپ دیکھیں کہ ینگ لڑکیاں اور لڑکے بھی، مطلب خالی اب یہ جینڈر سے تو ہٹ گئی نا بات، اب تو مرد اور خواتین سب اس ریس میں موجود ہیں، تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں فلرز کروانے کے لیے تو ٹھہر جائیے، مت کروائیے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت چہرے میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ بیئر کر سکتے ہیں اور کوئی خدا نخواستہ بہت بڑا آپ کے نقص نہیں ہے، تو اس میں چھیڑخانی مت کیجیے، اس کو رہنے دیجیے، فلرز جیسی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ ہاں، اس سے سیف چیزیں اگر موجود ہوں اس کے بارے میں پوری ریسرچ کیجیے، اس کے بعد اپنے چہرے کو چھڑوائیے۔ آپ یقین کریں کہ کوئی بھی ڈاکٹر، جتنے بھی ایستھیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی ایستھیٹکس کلینکس ہیں،
وہ آپ کو کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلز اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ان کا تو روزگار اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یا کسی کو منع کرتے جائیں گے کہ بھئی فلرس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے یہ آفٹر ایفیکٹس ہیں، 5 سال کے بعد ایسا ہوگا یا 10 سال کے بعد ایسا ہوگا یا 3 سال کے بعد ایسا ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس ایج سے آپ نے شروع کیا لگوانا۔ تو آپ سوچئے کہ ان کا تو کاروبار گیا، ان کا تو بزنس گیا، تو اس لیے آپ کو خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر آپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس میں کوئی چھوٹی موٹی کمی آپ کی نظر میں ہے تو اس کو بیئر کریں، اس کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں اور اس کو ایکسیپٹ کر کے کوشش کریں کہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا میک اپ سے یا کسی اور چیز سے جو ریورسیبل ہو یا جو ٹیمپرری ہو اس سے آپ اس کو ٹھیک کر لیں، بجائے اس کے کہ کسی ایسے جھنجھٹ میں، کسی ایسی مصیبت میں پڑ جائیں کہ جو آپ کو پھر بعد میں لینے کے دینے پڑ جائیں، کہ ابھی کی خوبصورتی کچھ سالوں کے بعد کی انتہائی بدصورتی میں نہ تبدیل ہو جائے۔ تو میں اگینسٹ نہیں ہوں، جس نے کروانا ہے وہ کروائیں، لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو پراپر گائیڈ کروں، اچھی طرح آپ لوگوں کو بات سمجھاؤں، آگے ڈیسیجنز وہی ہوں گے جو آپ لوگ چاہتے ہیں، اور جو آپ نے کروانا ہے وہ آپ کروا لیجئے، لیکن میرا فرض یہی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ کیا چیزیں مناسب ہیں اور کیا چیزیں غیر مناسب ہیں۔ تو فلرس کو کروانے سے پہلے احتیاط کیجئے، پوری ریسرچ کیجئے، سروے کیجئے، اور کتنا کروانا ہے، اگر بہت ہی ضروری ہے تو اس کو پھر کتنی دفعہ کروانا ہے، ان سب چیزوں کا ایک پورا چارٹ بنائیے، اس کے بعد پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو اویئرنیس کے لیے آپ سب کے لیے بہت کام آئے گی، اور آئندہ آپ لوگ جب بھی فلرس کروائیں گے تو ان لوگوں کو ضرور دیکھیں گے جو کچھ سال پہلے فلرس کروا کے اب اپنی شکلوں کو بگاڑ پیدا کر چکے ہیں اور اپنے لیے احتیاط کریں گے۔ اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوئیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔